کیا جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کے عوام پر بھی کوئی ثمرات پہنچیں گے عوام تک اس کے؟ اور چین کا بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں 4 جون سے وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر جا رہے ہیں چین، وہ کتنا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ سرمایہ کاری وہ پاکستان میں روزگار پیدا کر سکتی ہے جس سے کہ ہم مصنوعات پیدا کریں، مصنوعات مختلف قسم کی، جس میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی میں ہم انویسٹ کریں، نالج بیسڈ اکانومی میں ہم انویسٹ کریں، چیزیں بنائیں اور دنیا میں فروخت کریں۔ کہ اگر ہم نے سرمایہ کاری اس بات میں کرنی ہے کہ اپنے جو قومی ایسٹس ہیں وہ ہم نے اربوں بیچنے ہیں، تو وہ سرمایہ کاری کیا ہوئی؟ وہ اگر جب بیچیں گے، جس طرح سے ہم نے PTCL بیچی UAE کو، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ہمارے ایسٹس بھی لے گئے اور ابھی تک $700 ملین انہوں نے ہمیں دینے ہیں جو ابھی تک انہوں نے نہیں دیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم فون استعمال کرتے ہیں، PTCL کی باقی پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس سے جو ریونیو آتا ہے وہ ڈالر میں لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ایئرپورٹ بیچتے ہیں، اگر آپ شاہراہیں بیچتے ہیں جو آپ کو بیچنے کے لیے رہ گئی ہیں، اگر آپ بندرگاہیں بیچتے ہیں، یہی تو چیزیں رہ گئی ہیں، اور کیا بیچ سکتے ہیں آپ کے پاس؟ اور کیا ہے؟ اگر یہ بھی بیچ دیتے ہیں تو ان کے اوپر ان کی جو رینٹ ہوگا وہ لے آئیں گے، وہ پاکستان کے اندر تو نہیں رہے گا۔ اس سے پھر بعد میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کے اوپر بوجھ زیادہ پڑ جائے گا۔ سرمایہ کاری ہوتی ہے مینوفیکچرنگ میں، جس طرح کے باقی ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جس میں کہ ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، پاور سیکٹر ہے، اور اس میں پاور سیکٹر وہ سیکٹر کہ جہاں ہم یہ نہیں کہ اپنا تیل لے آئیں، اس سے بجلی پیدا کریں، اس کے پیسے علیحدہ لیں اور بجلی پیدا کرنے کے کیپیسٹی کے اوپر آپ علیحدہ دیں، یہ نہیں، بلکہ آپ کے جو قدرتی وسائل موجود ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح سے کہ ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک ریسورسز ہیں، ان میں انویسٹمنٹ۔ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ 50 بلین، 10 بلین، 20 بلین، لیکن قوم کو یہ تو بتائیں کہ کن شعبوں میں، کن صنعتوں میں یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ اور سرمایہ کاری کے لیے سفارت کاری کی ضرورت نہیں ہوتی، کن ملکوں کو ضرورت ہوتی ہے؟ ان ملکوں کی ہوتی ہے کہ جن کے نظام خراب ہو چکے ہیں، جن پر آپ کے قومی سرمایہ دار اور انٹرنیشنل انویسٹر کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو پہلے وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے اپنی نوکرشاہی میں، اپنے قانون میں، اپنی عدالتوں میں، اور اپنی یہ جو منسٹریاں ہیں جو وہاں پہ ایک روڈ بلاک بنا کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ باہر کے انویسٹر کے لیے اور پاکستان کے انویسٹر کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ جب تک کہ وہ ان کو پیسے نہیں دیتے وہ آگے چل نہیں سکتے۔ وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ریفارمز کیوں نہیں کرتے؟ پبلک سے اس کی پاور سیکٹر کی کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو آپ کر نہیں رہے، آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں انویسٹ کرو، وہ کیوں کریں گے انویسٹ پاکستان میں؟ تو یہ تو آپ کی چیزیں خرید رہے ہیں۔ مجھے جو شک ہے، اگر صنعتوں میں لگانا ہے تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ جس طرح سے RCD بنی تھی ایران کی، پاکستان کی، ترکی کی 1960s میں کیا ہوتا تھا، امریکی کمپنی ایران کے ساتھ ہم مل کے، ترکی کے ساتھ مل کے ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری لگاتے تھے۔ یہ تو بتائیں کہ سعودی عرب کے ساتھ اور UAE کے ساتھ مل کے ہم کون سی صنعتیں لگا رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ جب تک صنعتیں بھائی نہیں لگیں گی اس وقت تک پاکستان کے عوام کو روزگار نہیں ملے گا۔ روزگار کیسے ملتا ہے؟ آپ ایگریکلچر کے اوپر کتنا لوگوں کو آپ ڈال سکتے ہیں؟ آپ کی انڈسٹری اگر شرنک کر رہی ہے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ 60%، 40%، 50% ہماری صنعتیں بند ہو گئی ہیں۔ کیوں بند ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا پاور سیکٹر جو آپ نے بنایا ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کی معیشت پہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتانا ضروری ہوگا کہ کن کن شعبوں میں انویسٹ کیا جا رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ مل کے کون سی صنعتیں لگا رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ رسول بخش رئی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ مزاحمتی بیانیاں اپنائے ہوئے ہیں بانی PTI، پرویز الہی کی رہائی سے کچھ ٹلٹ آئے گا؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم تنظیمی لحاظ سے تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور اس کو اس طرح سے لینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ کیا مزاحمتی بیانیہ ختم ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف وہ جس کو آپ یا کوئی عام لوگ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ مزاحمتی بیانیہ ہے،
وہ ختم ہو جائے گا. اس کو سمجھنا چاہیے. یہ لفظ بھی بڑا کافی سخت قسم کا ہے کہ مزاحمت آخر کس کے خلاف. لیکن ایک بیانیہ ہے کہ آئین کو ہم نے اہمیت دینی ہے, عدالتوں کو آزاد کرنا ہے, جمہوریت اور انتخابات کے عمل کو ہم نے شفاف بنانا ہے. تو یہ اس کو مزاحمت کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ آئین جس طرح سے تاریخ چل رہی ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے اور آئین کے تحت اداروں کو اپنے دائرۂ کار میں اختیار استعمال کرنے کے لیے